بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یورس ایک عورت آئی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے زہار کر دیا ہے۔ یورس یہ طلاق کی ہی قسم سمجھی جاتی تھی زمانہ جاہلیت سے ہی۔ وہ اصل میں کوئی شخص جب اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو اس وقت وہ جو عورت تھی، اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی، وہ طلاق نافذ ہو جاتی تھی، اور ایسی طلاق ہوتی تھی کہ کسی بھی صورت رجوع ممکن نہیں ہوتا تھا۔ جب ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تو وہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ اللہ کے نبی گھر پر تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی کنگھی کر رہی تھیں۔ یا رسول اللہ، میرے خاوند اوس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولا، اب تو اس کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نظر ثانی فرمائیں، میرے بچوں کا باپ ہے اور میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں کس کے سہارے جیوں؟ اور میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، بچوں کو کہاں سے پالوں؟ تو اللہ کے نبی نے پھر کہا، خولا، کام ختم ہو چکا، تو اس کے لیے حرام ہو چکی ہے اب۔ اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نظر ثانی فرمائیں، میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، میرے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، اور میرے بچے کس سہارے جئیں گے؟ جب خولا نے تیسری مرتبہ بھی فریاد کی تو اللہ کے نبی چپ کر کے بیٹھ گئے کہ اب مانتی تو ہے نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بھی سن نہیں رہے تو اس نے کہا، اچھا آپ نہیں سنتے تو میں آپ کے رب کو سناتی ہوں۔ اور خولا رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ اور اگر اپنے شوہر کے پاس رکھوں تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ تربیت تو ماں کرتی ہے۔ اے میرے رب، تو اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ کے نبی پر وحی طاری ہوئی، اور جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور مسکرا پڑے اور کہا، خولا، مبارک ہو، اللہ نے تیری حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور اللہ نے اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا بلکہ قرآن پاک کا حصہ بنایا ہے، تاکہ قیامت تک ہر لڑکی پڑھے اور دیکھے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والی عورت کے لیے یوں اللہ فیصلے اتارتا ہے، یہاں تک کہ اپنے قانون بھی بدل دیتا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 1، بے شک اللہ نے عورت کی بات سنی جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے پر بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اور صرف ایک آیت نہیں بلکہ پورے 2 رکوع اتارے، اور اللہ نے کہا، ہاں ہاں میرے محبوب، جب آپ اور خولا آپس میں تکرار کر رہے تھے، آپ انکار کر رہے تھے اور وہ ہاں کروا رہی تھی، میں خود تم دونوں کی عدالت میں موجود تھا، آپ نے تو سنی نہ۔ پھر اس نے مجھے اپنا دکھ سنایا، میں تم دونوں کے دلائل سن رہا تھا، آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کرانا چاہ رہی تھی، اور میں نے خولا کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو باطل قرار دے دیا اور اس کا جرمانہ رکھ دیا، غلام آزاد کرو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو بیوی واپس تم پر حلال ہو جائے گی۔ ویورز، اس واقعہ کے بعد تو حضرت خولا رضی اللہ عنہ، ظاہر قرآن مجید میں ان کا واقعہ پورا بیان ہو گیا، ان کی فضیلت مصمم ہو گئی۔ تو ایک دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے کہ وہ ایک چند صحابہ اکرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک راستے میں ایک بوڑھی خاتون ملی، انہوں نے امیر المومنین کو روکا اور باتیں شروع کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر جھکا کر دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے، جب تک وہ خاموش نہ ہوئیں۔ آپ کھڑے رہے، ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے اس بڑھیا کی باتیں سننے میں اتنا وقت گزار دیا اور اپنے ساتھیوں کو اتنی دیر روک کے رکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، جانتے بھی ہو یہ عورت کون تھیں؟ یہ عورت وہ ہیں جن کی بات 7 آسمانوں پر سنی گئی تھی، اللہ اگر یہ رات بھر ٹھہرتی تو بھی میں سوائے نماز کے اور کوئی کام نہ کرتا اور اس کی باتیں سنتا رہتا۔ یہ خاتون جن کی صدائے درد اللہ تعالیٰ نے عرش ملہ پر سنی تھی اور جن کا خلیفہ عرب و عجم فاروق اعظم اس قدر احترام کرتے تھے، حضرت خولا بنت ثعلبہ تھیں۔ حضرت خولا بنت ثعلبہ بن اسرام بن فحر بن قیس بن ثعلبہ بن غنم بن سالم بن عوف، ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنی عوف بن خزرج سے تھا، اور ان کا نکاح حضرت اوس بن صامت سے ہوا تھا جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ امید کرتے ہیں ویورز آپ کو ہماری آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ طاہر میرے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔